وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا. سورۃ الفتح. الفتح کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز سے بندش اور پیچیدگی کو زائل کرنا، بند چیز کو کھولنا. فتح دو طرح کی ہوتی ہے، معنوی اور حسی. حسی فتح کیا ہوتی ہے کہ کسی محسوس چیز کا کھلنا، جیسے دروازے کا کھلنا. اور معنوی کیا ہوتی ہے؟ جیسے دل کا کھلنا، غم دور ہونا. اس صورت کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ احب الی من الدنیا جمیعا، کہ یہ صورت مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نزلت علی سورۃ، مجھ پر ایک ایسی صورت اتری ہے، ہی خیر عندی من الدنیا بما علیہا، کہ وہ میرے نزدیک دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ بہتر ہے. قالوا وما ہی یا رسول اللہ، لوگوں نے پوچھا وہ کیا چیز ہے جو آپ پر اتری؟ فرمایا سورۃ الفتح. اور اس صورت میں فتح کا لفظ بھی 4 بار آیا ہے. 4 رکوع ہیں، 29 آیات ہیں اور 563 کلمات ہیں، 2559 حروف ہیں، اور ان 29 آیات میں 4 بار فتح کا لفظ ملتا ہے. اس کے علاوہ اس سے ملتے جلتے لفظ جیسے نصرن عزیزہ اور مغانم کثیرہ بھی آتے ہیں. اس صورت کو پڑھنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا اس کا تاریخی پس منظر سمجھنا ہوگا تاکہ ہم ان آیات کو بہتر طور پر جان سکیں. مدنی صورت ہے اور ذی القعدہ 6 ہجری میں اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ سے صلح کا معاہدہ کرنے کے بعد مدینہ طیبہ واپس جا رہے تھے. تو یہ مدینہ کے اندر تو نہیں نازل ہوئی صورت، پھر کیوں مدنی ہے؟ کیونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. یعنی مدنی سے مراد وہ صورتیں نہیں جو مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہیں، مدنی سے مراد وہ صورتیں ہیں جو ہجرت مکہ کے بعد نازل ہوئی ہیں. ہجرت کا سبب کیا تھا؟ مشرکین مکہ کی ظلم اور زیادتی. اس سے تنگ آ کر مسلمان مکہ چھوڑ کر تقریباً 300 میل دور مدینہ میں جا کے بس گئے، لیکن یہاں بھی ان کو مشرکین مکہ نے چین نہ لینے دیا اور بار بار چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کے علاوہ یکے بعد دیگرے جنگیں مسلط کرتے رہے، جیسے بدر، احد اور اس کے بعد خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، جس میں چاروں طرف سے قبائل کو جمع کر کے مدینہ پر لوگ حملہ آور ہوئے تھے. یعنی مشرکین مکہ دیگر قبائل کو بھی اپنے ساتھ لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے. یہ وہ صورتحال تھی کہ جس میں مسلمانوں پر مکہ کے دروازے بند ہو چکے تھے. یصدون عن المسجد الحرام، یعنی مسلمان مکہ نہیں جا سکتے تھے. اب
عمرہ نہیں کر سکتے تھے، حج نہیں کر سکتے تھے، بیت اللہ میں جا کر عبادت نہیں کر سکتے تھے، وہ گھر جو تمام انسانوں کے لیے بنا، جس میں تمام قبائل جا سکتے تھے سوائے مدینہ کے مسلمانوں کے، تو اس گھر سے دوری مسلمانوں کے اوپر بہت شاق تھی، بہت تکلیف دہ تھی۔ انہی حالات میں ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خوشخبری دی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم امن کے ساتھ مکہ داخل ہو رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس پر صحابہ کرام کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور وہ کتنے خوش ہوئے ہوں گے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جہاں ہر طرف سے پابندی تھی اور رکاوٹ تھی اور مکہ میں داخل ہونے کا صرف خواب ہی دیکھا جا سکتا تھا، حقیقت سے بہت دور بات لگتی تھی، ایسے میں جب آپ نے لوگوں کو یہ خواب سنایا تو لوگ بے حد خوش ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے عمرے کی تیاری شروع کر دی اس خواب کے آنے کے بعد، اور یکم ذی القعدہ کو 1400 لوگوں کا قافلہ ایک ایک تلوار میان میں لٹکائے، جو عرب قاعدے کے مطابق مسافر لوگ ساتھ لے کے چلتے تھے، 70 اونٹوں کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان اونٹوں کے گلے میں قلادے تھے، جو کس چیز کی علامت تھے؟ کہ یہ بیت اللہ کی طرف جانے والی قربانی ہے، اور یہ بھی ایک نشانی ہے، سمبل ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ایسے قافلے محفوظ ہوتے تھے کہ وہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ جو ہی مسلمان یہاں سے روانہ ہوئے تو ادھر قریش کو اطلاع ہو گئی، وہ بہت پریشان ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے تو ہر سال وہی آ رہے تھے نا حملہ کرنے، لیکن اب مسلمان یہاں سے روانہ ہوئے۔ اگرچہ وہ عمرے کے ارادے سے جا رہے تھے، لیکن اتنی بڑی تعداد کا مکہ میں داخل ہونا اہل مکہ کی پریشانی میں اضافے کا سبب بنا، اور ان کی عزت اور حمیت اور غیرت کے یہ بہت ہی خلاف تھا کہ وہ لوگ جن کو انہوں نے اس طریقے سے دیس نکالا کیا تھا، اب وہ اس شان کے ساتھ پھر مکہ میں داخل ہوں اور آ کر عمرہ کریں اور اللہ کے گھر کی زیارت کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب وہ کسی بھی قیمت پر مسلمانوں کو واپس مکہ میں داخل نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے یہ کوشش شروع کر دی کہ کسی بھی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے روکا جائے، لہٰذا انہوں نے خالد بن ولید کی زیر کارکردگی 200 لوگوں کا ایک دستہ جو ہے وہ مسلمانوں کے حالات کو دیکھنے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف جاتے ہوئے عصفان کے مقام پر پہنچے تھے کہ وہاں بنی کعب کے ایک شخص نے آپ کو بتایا کہ اس طرح ایک دستہ قرال غمیم کے مقام پر موجود ہے، اور یہ بستی عصفان سے تقریباً 8 میل دور تھی، اور اس کے علاوہ قریش خود ذی طوا کے مقام پر باہر آ کر جمع ہو گئے کہ ہمیں کسی بھی طرح مسلمانوں کو مکہ میں نہیں داخل ہونے دینا، خواہ وہ عمرے کے ارادے سے ہی کیوں نہ نکلے ہوں، عمرہ نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ قریش کے کیا ارادے ہیں، لہٰذا آپ نے ہر طرح کے جنگ و جدال سے بچنے کے لیے مناسب یہ سمجھا کہ جو مین شارع ہے مکہ جانے کی، اس پر سفر نہ کیا جائے، اس کو بدل دیا جائے تاکہ ٹکراؤ نہ ہو، کیونکہ اس صورت میں کیا تھا کہ اگر مسلمان سیدھے اصل راستے سے جاتے مکہ کی طرف اور ادھر سے قریش کا لشکر آ جاتا تو پھر اصل مقصد پیچھے چلا جاتا اور جھڑپ ہو جاتی، لہٰذا آپ نے کیا کیا، راستہ بدل دیا۔ یہ ایک بہترین حکمت عملی تھی، اور راستہ بدلنے سے مشکل بھی ہوئی کیونکہ دوسرا راستہ جو آپ نے اختیار کیا وہ بہت کٹھن اور پہاڑی قسم کا راستہ تھا، اور اس کے سوا چارہ بھی کوئی نہیں تھا۔ بہرحال آپ اس راستے سے ہوتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پر، جو کہ حرم کی سرحد پہ واقع ہے، وہاں پر آپ نے جا کے پڑاؤ کیا۔ اب ہوا کیا کہ حدیبیہ کے مقام پر جا کر آپ کی اونٹنی قصوہ جو تھی وہ بیٹھ گئی۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید تھکاوٹ کی وجہ سے اب یہ بیٹھ گئی، چل نہیں رہی۔ انہوں نے اسے بہت اٹھانے کی کوشش کی لیکن اونٹنی نہیں اٹھی اور نہ چلی۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ اب کیا ہو، یہ کیوں رک گئی ہے، کیا آگے جانے کا ارادہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا انما حبسها حابس الفیل عن مکہ، کہ اس کو اسی ذات نے روکا ہے جس نے ہاتھی والوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکا تھا۔ جس طرح ہاتھیوں کا لشکر نہیں داخل ہو سکا تھا، اونٹنی کو بھی آگے جانے کا اذن نہیں، یہ نہیں جا سکتی، رک گئی۔ اب سارا لشکر جو تھا اس نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا۔ بہرحال کچھ اور بیچ میں تفصیلات بھی ملتی ہیں کہ وہاں پانی نہیں تھا اور لوگ بہت پریشان ہوئے کہ ہم کہاں پر آ کر رک گئے ہیں، لیکن ظاہر حدیبیہ کی زمین کو یا حدیبیہ کے نام کو ایک شان ملنے والی تھی، اللہ کا اذن یہی تھا۔ بہرحال وہیں پر رک گئے مسلمان۔ اس دوران بدیل نامی ایک شخص جو بنو خزاعہ کا سردار تھا، وہ آپ کے پاس آیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر یہاں پر آ کر رکا ہے تو وہ آیا اور اس نے آپ کی آمد کا مقصد پوچھا کہ آپ لوگ یہاں پر کیوں آئے ہیں۔ آپ نے اپنا ارادہ بتایا
اور کہا کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، کیونکہ ہم اسلحہ نہیں لائے، ہم احرام کی حالت میں ہیں اور ہمارے پاس صرف ایک ایک تلوار ہے، ہمارے پاس قربانی کے جانور ہیں اور ان کے گلوں میں کلادے ہیں، اور ہم مکمل پرامن طور پر صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور واپس چلے جائیں گے۔ تو وہ شخص اہل مکہ کے پاس گیا، یعنی بدیل جو تھا مسلمانوں کے حالات معلوم کر کے اہل مکہ کے پاس گیا، ان کو سمجھایا کہ مسلمان کس حال میں آئے ہیں، لیکن اہل مکہ نہ مانے، کیونکہ یہ بات ان کی شان کے خلاف تھی کہ مسلمان مکہ میں داخل ہوں۔ بہرحال اب ہوا یہ کہ ان کو بھی بہت پریشانی تھی، تو مکہ کے بیرونی علاقوں میں کچھ قبائل رہتے تھے جو احابیش کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ احابیش جیسے حبشی ہوتے ہیں، اور بہت جنگجو قسم کے لوگ تھے۔ اہل مکہ کا ان سے دوستانہ معاہدہ تھا، ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے لڑائی جنگ میں۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ ہماری مدد کریں اور جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں اور ان کو واپس بھیجیں۔ بہرحال احابیش کا جو سردار تھا، اس کا نام حلیس بن القمہ تھا، وہ آپ کے پاس آیا اور آپ کو مجبور کرنے لگا کہ آپ واپس چلے جائیں۔ آپ کو یہ معلوم تھا کہ یہ شخص قربانی کے جانوروں سے متاثر ہوتا ہے، اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم اس کے سامنے سے قربانی کے اونٹوں کو گزارو، یعنی وہ آ رہا ہے تو تم کیا کرو، ان کو کھڑا کر دو۔ تو اس کو آتا دیکھ کر مسلمان اپنے قربانی کے جانور جن کے گلے میں کلادے تھے، اب ذرا تصور کیجیے 70 اونٹ جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ اس کے آگے سے گزر رہے ہیں، تو اس کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی۔ وہ اس سین سے ہی بہت متاثر ہوا اور وہ آگے ہی نہیں آیا اور وہ واپس چلا گیا۔ یعنی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہنے کی بجائے، اگرچہ وہ اسی ارادے سے آیا تھا کہ آپ کو مجبور کرے، لیکن آپ کو کچھ نہیں کہا اور واپس چلا گیا، اور جا کے اہل مکہ کو سمجھایا کہ مسلمان صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں اور تم ان کو اجازت دو، لیکن بات نہیں بنی۔ بہرحال اس کے بعد اہل مکہ نے ایک اور شخص عروہ بن مسعود الثقفی کو آپ کے پاس بھیجا۔ اس نے آ کر دیکھا کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے ہیں اور کتنی تعظیم کرتے ہیں اور کس طریقے پر آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، تو وہ اس سارے منظر سے بہت ہی متاثر ہو کر واپس گیا اور اس نے جا کر سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اہل مکہ نہیں مانے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو تیار کر کے اہل مکہ کے پاس بھیجا، کیونکہ آپ کا جو اثر و رسوخ تھا اور جو خاندانی حسب نسب تھا، اس کی بنا پر آپ کو امید تھی کہ اہل مکہ شاید حضرت عثمان کی بات مان لیں۔ حضرت عثمان جب وہاں پہنچے، انہوں نے سمجھایا، وہ ماننے والے نہیں تھے اور گفتگو کچھ طویل ہو گئی اور قیام بھی کچھ طویل ہوا۔ اس دوران یہ افواہ پھیل گئی کیا حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے بیعت لی کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا، اور ایک درخت تھا جس کے نیچے یہ بیعت ہوئی، اور ہر ایک نے، مرد تو مرد، عورتوں نے بھی اس بیعت میں شرکت کی اور اس بات کا عہد کیا۔ بیعت کیا ہوتی ہے؟ ایک عہد کیا کہ وہ ہر قیمت پر اب حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے اور یوں واپس نہیں جائیں گے۔ اگر اہل مکہ اب یہی چاہتے ہیں تو ایسا ہی صحیح۔ جو ہی اہل مکہ نے یہ سنا کہ مسلمان اب اس بات پر تیار ہو گئے، تو وہ بخلا گئے، گھبرا گئے کہ ایک ایک اپنی جان دینے کو تیار ہے۔ اب کیا ہوا کہ حضرت عثمان کے ساتھ انہوں نے سہیل ابن عمرو کو بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر صلح کا معاہدہ کرے۔ حضرت عثمان واپس پہنچے اور سہیل بن عمرو کے ساتھ آپ نے صلح کی مشہور شرائط طے کی، جو کہ قریش کی طرف سے تھی۔ وہ شرائط ایسی تھیں جو مسلمانوں پر بہت ہی گراں تھی۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر مسلمانوں سے کیا تو مسلمانوں کے اوپر شدید قسم کا رنج و غم طاری ہو گیا۔ وہ ایک طرح سے زخمی دل تھے، لیکن دوسری طرف چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرائط مان رہے تھے، لہٰذا سب خاموش تھے۔ اس کی بہت سی تفصیلات آتی ہیں، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر بہت پرسکون تھے، مطمئن تھے، اور لوگوں کو بھی سمجھا رہے تھے کہ اللہ کا رسول جو کرتا ہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اور رب کے حکم کی تعمیل میں ہی بندوں کی بھلائی ہے۔ جبکہ کچھ دوسرے صحابہ اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے تھے، جن میں خاص طور پر حضرت عمر اس موقع پر جس طرح کا ری ایکشن ظاہر کر رہے تھے وہ ان کے لیے بہت ہی تکلیف دہ تھا۔ بہرحال ابھی یہ سب ہو ہی رہا تھا کہ اتنے میں سہیل بن عمرو کا بیٹا ابو جندل جو تھا وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا وہاں پر پہنچ گیا، اور وہ فریاد کر رہا تھا کہ مجھے اہل مکہ کے ظلم و ستم سے چھڑایا جائے۔ صحابہ کرام اس کو دیکھ کر مزید دکھی ہو گئے۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے اس سین نے ان کے زخموں پر اور نمک پاشی کر دی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے تھے کہ چونکہ میں معاہدہ کر چکا ہوں اس لیے اب تمہیں واپس جانا ہوگا، انتظار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی اور راستہ کھول دے گا۔ بہرحال اس موقع پر احرام کھول دیے گئے اور قربانی کے اونٹ ذبح کر دیے گئے، اور پھر مسلمان
مدینہ کی طرف واپس چل دیے بغیر عمرہ کیے، اور واپسی کا یہ سفر انتہائی تکلیف دہ تھا۔ تقریباً 25 میل دور آپ سحنان کے مقام پر پہنچے تھے تو یہ سورت نازل ہوئی، اور اس سورت میں کیا تھا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کے لیے فتح کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ صلح کی جو شرائط تھی جن کا میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کرتی ہوں، اس کے لیے تجلیات نبوت اس کو آپ دیکھیے، جس میں انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے کے لیے روانگی، اور پھر حدیبیہ میں پڑاؤ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان جو باہم بات چیت ہو رہی تھی، جو لوگ آ رہے اور جا رہے تھے، اور پھر حضرت عثمان کی شہادت کی خبر، اور پھر جو بیعت ہوئی، اس کی تفصیلات یہاں پر موجود ہیں۔ بہرحال جو صلح کی شرائط تھی وہ میں باقاعدہ آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح واضح ہو جائے کہ وہ کیا شرائط تھی جن کی بنا پر صحابہ کرام جو تھے وہ بہت ہی رنجیدہ تھے۔ صلح کی شرط نمبر 1 یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر مسلمانوں کے ساتھ واپس چلے جائیں گے، اگلے سال مکہ آئیں گے اور صرف 3 دن قیام کریں گے، اور ان کے ساتھ کوئی ہتھیار نہ ہوگا، صرف میان کے اندر تلواریں ہوں گی۔ اب آپ بتائیے کہ اس اعلان سے صحابہ کے دلوں پر کیا گزری ہوگی کہ آپ بالکل چند میل کے فاصلے پر ہیں اور آپ کو روک دیا جاتا ہے، آپ واپس جائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے کہ اگر آپ حج کا یا عمرے کا ارادہ ہی کر لیں اور کوئی رکاوٹ راستے میں آ جائے، کسی بھی سبب آپ کو اگر یہ پتا چلے کہ آپ جا نہیں سکیں گے، اور وہ رکاوٹ ایک قدرتی سے رکاوٹ ہو، کہا یہ کہ کسی دشمن کی طرف سے ہو، حالت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس خبر کے سنتے ہی مسلمانوں پر کیا گزری ہوگی۔ دوسری شرط تھی فریقین میں 10 سال کے لیے جنگ بند رہے گی، جنگ نہیں ہوگی آئندہ 10 سال۔ تیسری شرط یہ کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو قریش کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ یعنی اب قریش اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسلمان جو ہیں یہ 2 گروہ ہیں، اور جو چاہے مسلمانوں کا ساتھ دے اور جو چاہے آئندہ قریش کا ساتھ دے، یعنی حلیفانہ تعلقات ہم ان 2 گروہوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں بنا لیں۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ قریش کا جو آدمی مسلمانوں کی پناہ میں جائے گا، مسلمان اسے قریش کے حوالے کر دیں گے۔ جو شخص قریش کا مسلمانوں کے پاس آئے گا، مسلمان اسے واپس کریں گے، لیکن جو آدمی قریش کی پناہ میں آئے گا، قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ تو بظاہر تو ایک بہت ہی زیادتی والی بات ہے نا کہ برابر کی شرط ہونی چاہیے، لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور املا کرائی، لکھوائی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں۔ سہیل نے کہا ہم نہیں جانتے کہ رحمان کیا ہے، آپ بسمک اللہم لکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی لکھنے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے املا کرائی کہ یہ وہ بات ہے جس پر رسول اللہ نے مصالحت کی۔ اس پر سہیل نے کہا کہ اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکتے نہ آپ سے جنگ کرتے، لیکن آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیں۔ یعنی الفاظ کے اوپر بھی اب بار بار بحث ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اگرچہ تم لوگ جھٹلاؤ، نہیں بھی مانتے تو بھی میں رسول ہوں۔ پھر حضرت علی کو حکم دیا کہ اسے مٹا دو اور محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی تیار نہ ہوئے اور اس کو مٹانا گوارا نہ کیا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دیا۔ اور ایک سچائی جو کہ سچائی ہے اور ایک حقیقت ہے، اس کو جس پر آپ کا اپنا دل اور آپ کے سب ساتھی متفق ہیں، اس کو کاغذ سے ہٹانا بظاہر تکلیف دہ ہے، لیکن کس طرح صبر کے ساتھ آپ اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ان کی بات مانتے چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال پوری دستاویز تیار ہوئی، معاہدہ لکھا گیا، ایک کاپی مسلمانوں کو دی گئی اور دوسری قریش کو دی گئی۔ ابھی یہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ سہیل جو کہ معاہدے میں شریک تھا، اس کا بیٹا سامنے آ گیا، بیڑیوں میں بندھا ہوا تھا۔ سہیل نے واپسی کا مطالبہ کیا۔ آپ نے فرمایا ابھی تحریر مکمل نہیں ہونی، ابھی لکھی ہی جا رہی ہے۔ سہیل نے کہا تب میں آپ سے صلح نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا اچھا تم اس کو میری خاطر چھوڑ دو۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر سہیل نے ابو جندل کو مارا، یعنی بیٹے کو سامنے مارا۔ ابو جندل نے چیخ کر کہا مسلمانوں، کیا میں مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں کہ وہ مجھے میرے دین سے فتنے میں ڈالیں؟ تم اتنے سارے ہو کر مجھے نہیں چھڑاؤ گے، مجھے واپس بھیج رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو اور باعث ثواب سمجھو، اللہ تمہارے لیے اور تمہارے علاوہ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا، یعنی اچھے دنوں کا انتظار کرو۔ حضرت عمر بن خطاب نے ابو جندل کو بھڑکایا کہ وہ اپنے باپ سہیل کو قتل کر دیں، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ صلح لکھوا کر فارغ ہو چکے تو صحابہ سے فرمایا اٹھو اور اپنے جانور قربان کرو۔ کوئی نہ اٹھ رہا۔ آپ نے یہ بات 3 بار کہی مگر کوئی نہ اٹھ رہا۔ آپ
اپنے خیمے میں حضرت ام سلمہ کے پاس گئے، وہ ساتھ تھیں اس سفر میں، اور ان سے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اٹھ کر اپنا جانور ذبح کر دیں اور اپنا سر منڈا لیں اور کسی سے کچھ نہ کہیں۔ آپ نے یہی کیا، اور مشرکین کو دکھانے کے لیے ابو جہل کا ایک اونٹ بھی ذبح کیا جو جنگ بدر میں ملا تھا، جس کی ناک میں چاندی کا ایک حلقہ تھا۔ آپ کو دیکھ کر صحابہ نے بھی اپنے جانور ذبح کر دیے اور اپنے سر منڈا لیے، مگر غم کے باعث ان کی کیفیت یہ تھی کہ لگتا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ زبان سے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا، لیکن جو تکلیف کی حالت تھی۔ اس موقع پر گائے اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیے گئے۔ صحابہ کرام کی غم کی 2 وجوہات تھیں، ایک یہ کہ عمرہ کیے بغیر واپس ہو رہے ہیں، دوسرے یہ کہ فریقین میں برابری نہ تھی، یعنی شرائط عدل والی نہیں تھی، زیادتی والی تھی، کیونکہ یہ طے ہوا تھا کہ جو مسلمانوں کے پاس آئے تو مسلمان واپس کر دیں، لیکن قریش کے پاس کوئی جائے تو قریش واپس نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلی وجہ کے بارے میں مطمئن کیا کہ وہ اگلے سال عمرہ کریں گے، لہذا خواب سچا ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ آپ نے تو خواب دیکھا تھا کہ ہم داخل ہوئے، پھر خواب پورا کیوں نہیں ہوا؟ اور صلح کی اس دفعہ میں مسلمانوں کے جذبات کی رعایت کی گئی ہے۔ دوسری وجہ کے متعلق یہ کہہ کے آپ نے مطمئن کیا کہ ہمارا جو آدمی ان کے پاس چلا گیا اللہ نے اسے ہم سے دور کر دیا، یعنی کہ وہ اگر جانے والا ہی تو چلا جائے، ہم اسے کیوں واپس لیں؟ کیا کوئی سچا مومن جا سکتا ہے؟ کوئی نہیں جائے گا۔ اور ان کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا اللہ اس کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا۔ آپ کی یہ بات بہت دور اندیشی پہ مبنی تھی، کیونکہ مسلمانوں کی ایک جماعت ابھی تک حبشہ میں تھی اور ان پر صلح لاگو نہیں ہوتی تھی، یعنی وہ اس معاہدے کے اندر نہیں تھے، لہٰذا مکہ کے قیدیوں کے لیے ان کے پاس پناہ لینی ممکن تھی، یعنی مکہ کے قیدی ادھر آنے کی بجائے کہاں جا سکتے تھے؟ حبشہ جا سکتے تھے۔ لیکن بظاہر صلح بہرحال قریش کے حق میں تھی، اس لیے مسلمانوں کے احساسات پر اس کا گہرا اثر تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب نے خدمت نبی نے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم لوگ حق پر اور وہ باطل پہ نہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے جہنم میں نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا پھر ہم کیوں اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں اور ایسی حالت میں پلٹیں کہ ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا خطاب کے بیٹے میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ضائع نہ کرے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر غصے سے بھرے ہوئے حضرت ابوبکر کے پاس آئے، ان سے بھی وہی کہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ پھر حضرت عمر سے مزید کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب تھامے رہو یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے، یعنی اس حال میں بھی تم جبکہ ہر چیز تمہاری مرضی کے خلاف ہے اس رکاب کو تھامے رکھو، یعنی آپ کے ساتھ رہو کیونکہ آپ حق پر ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اور دوسری طرف ہوا یہ کہ وہ جو مسلمانوں کو اس بات سے روکا گیا تھا کہ کوئی شخص مکہ سے آئے تو وہ اسے پناہ نہیں دے سکتے، تو اب کیا ہوا کہ وہ مسلمانوں کے پاس آنے کی بجائے درمیان میں ایک راستے پہ بیٹھ گئے۔ ابو بصیر نامی ایک شخص مکہ والوں کی قید سے نکل کر مدینہ بھاگ آئے۔ قریش نے واپسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی بھیجے، آپ نے انہیں واپس کر دیا۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر ابو بصیر نے ایک کو قتل کر دیا، دوسرا بھاگ کر سیدھا آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا میرا ساتھی قتل کر دیا گیا اور بس میں بھی قتل ہی کیا جانے والا ہوں۔ اتنے میں ابو بصیر آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا تو سمجھ گئے کہ پھر واپس کیا جاؤں گا، لہٰذا وہ سمندر کے ساحل پہ چلے گئے۔ ادھر ابو جندل بھی چھوٹ کر ابو بصیر سے آ ملے۔ اس کے بعد قریش کا جو آدمی بھی اسلام لا کر بھاگتا وہ ابو بصیر سے جا ملتا، یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت اکٹھا ہو گئی۔ اس کے بعد قریش کا جو قافلہ بھی ملک شام جاتا یہ لوگ ضرور اسے چھیڑ چھاڑ کرتے، اس پہ حملے کرتے، ان کا مال چھینتے۔ تنگ آ کر قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا اور قرابت کا واسطہ دیا کہ انہیں مدینہ بلا لیں، اب جو بھی آپ کے پاس آئے گا محفوظ رہے گا۔ چنانچہ آپ نے انہیں مدینہ بلا لیا، وہ آ گئے اور مشکل حل ہو گئی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ چونکہ جنگ بندی ہو گئی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امن کے ساتھ اور بہت سے کام کرنے کا اور دین کو پھیلانے کا موقع ملا، یہاں تک کہ بے شمار لوگ اس دوران اسلام میں داخل ہوئے۔ اور وہ 1400 لوگ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر صرف 1400 تھے، صرف 2 سال کے بعد جب مکہ فتح کرنے کے لیے آپ روانہ ہوئے تو یہ 1400 10,000 میں بدل چکے تھے۔ اور تقریباً 3 ماہ بعد آپ نے خیبر بھی فتح کر لیا، کیونکہ اب قریش کی طرف سے فکر نہیں تھی، لہٰذا آپ دیگر دشمنوں سے نبٹنے لگے۔ کچھ اور چیزیں بھی چھوٹی چھوٹی ہیں، وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ آ جائیں گی، تو اس پس منظر میں ان آیات کا مطالعہ کیجیے۔ انا بے شک ہم نے فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے کھولی ہے آپ کے لیے فتح مبین، ظاہر، صریح، کھلی۔ کس فتح کی طرف اشارہ ہے؟ صلح حدیبیہ کی طرف، کیونکہ صلح حدیبیہ ہی ذریعہ بنا فتح مکہ کا، دین کے تیزی سے پھیلنے کا۔
اور جب یہ صورت نازل بھی ہوئی تو حضرت عمر نے کہا افتح ہوا، کیا واقعی یہ فتح ہے؟ تو جواب دیا گیا یا عمر انہ لفتح، یہ واقعی فتح ہے۔ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا۔ لیغفر لک اللہ، تاکہ بخش دے آپ کے لیے اللہ، ما تقدم من ذنبک، جو پہلے گزر چکا آپ کے قصور میں سے۔ پہلے سے کیا مراد ہے؟ بعض نے کہا ہجرت سے پہلے اور بعض نے کہا نبوت سے پہلے، یعنی نبوت سے پہلے اگر کوئی کمی بیشی تھی تو وہ اللہ نے آپ سے درگزر کر دی۔ وما تأخر، اور جو پیچھے ہوا یعنی نبوت کے بعد یا ہجرت کے بعد۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تمام کر دے اپنی نعمت کو تجھ پر، یعنی دین کی تکمیل ہو جائے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یعنی نعمت دین کی آپ پر تکمیل کر دے۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور راہ دکھائے آپ کو سیدھے راستے کی، یعنی رسالت کی تبلیغ کی۔ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور مدد کرے آپ کی اللہ مدد زبردست۔ عزیزہ زبردست، بے مثال، جس کے بعد کوئی ذلت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے فتح حدیبیہ یا صلح حدیبیہ کا یہ راستہ اس لیے کھولا ہے، یعنی اس میں جو شرائط طے ہوئیں وہ شرائط آئندہ کی فتوحات کا آغاز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید دیگر چیزیں بھی نوازنے والا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مغفرت، تکمیل نعمت، ہدایت اور نصرًا عزیزا، کہ اللہ نے آپ کے لیے فتح کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزوں کو جمع کر دیا ہے۔ تو اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کے اس فیصلے کو قبول کرنے کی وجہ سے، جو کہ بہت ہارڈ تھا، مرضی کے خلاف تھا، اللہ نے آپ کو اس اطاعت کی وجہ سے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں نا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ بے شک صبر کرنے والے دیے جائیں گے اپنا اجر بے حساب۔ یہ اس کی ایک عملی مثال ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان اللہ کی خاطر بہت سی ناگوار چیزوں کو گوارا کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، جو بظاہر بہت ہی مشکل ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی مشکل کے راستے سے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ کیونکہ فتح کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ بند چیز کا کھلنا، یعنی ابھی تک دین کے پھیلنے میں اور آگے جانے میں جو رکاوٹیں تھیں، ان میں سے یہ رکاوٹ آخری رکاوٹ تھی کہ آپ کو مکہ داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ اسی بندش سے خیر نکلے گی، یہیں سے بھلائیوں کے دروازے کھلیں گے، ایک نہیں کئی ایک۔ تو یہاں پر صرف فتح کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مغفرت کی بات بھی ہو رہی ہے۔ اور یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب مغفرت کی بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد کوئی صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بخشش نہیں ہے، بلکہ خلاف اولا یا جو اعلیٰ درجے سے کم درجے کی چیزیں ہیں ان سے درگزر ہے۔ تو اس فتح کے ساتھ بہت سی نعمتیں آپ کو نوازی گئیں، دی گئیں، اور وہ کیا؟ آپ کے مشن کی تکمیل کے راستے آپ کے لیے کھل گئے، اور آپ کو تاریخ کی بے مثال کامیابی سے نوازا کیا کہ دور شرک کا خاتمہ کر دیا گیا۔ والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کی تسکین مومنوں کے دلوں میں۔ کب؟ جبکہ صلح کی ان شرائط کے بعد ان کے اندر شدید اضطراب تھا۔ ابھی پڑھا نا آپ نے کہ غم کے مارے، دکھ کے مارے ایسی شدید کیفیت مسلمانوں پہ طاری تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے ایک دوسرے کو مار ڈالیں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان غصے کی اتنی شدید کیفیت میں ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ اپنے آپ کو کھا جائے گا، کہ انسان کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بغیر کسی وجہ کے امتحان میں نہیں ڈالتا، اور اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی، اور جو چیز انسان کے لیے جتنی مشکل ہوتی ہے برداشت کرنی، اگر انسان اللہ کی خاطر اس کو برداشت کر جاتا ہے
تو اس پر پھر اللہ سے بڑھ کر انعام دینے والا اور اجر دینے والا بھی کوئی نہیں۔ امام شافعی کا ایک قول ہے الامر اذا ضاق اتسع، کہ کوئی بھی چیز جب انتہائی تنگ ہو جاتی، کوئی بھی معاملہ جب انتہائی ضیق ہو جاتا ہے، ضاق کا مطلب ہے ضیق، تنگ، اتسع تو وہیں سے وسعت ہو جاتی، وہیں سے دوسرے راستے کھل جاتے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شدید غم کی حالت میں اہل ایمان پر ایک خاص قسم کی تسکین نازل کر دی۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اور سکینت کیا ہوتی ہے؟ سکون، اور سکون کیا ہوتا ہے؟ حرکت کے بعد ٹھہرنا۔ ایک چیز وہ ہوتی ہے نا جو پہلے سے جامد ہوتی ہے، ٹھوس ہوتی ہے، ایک ہی جگہ رکھی ہوئی ہے، تو وہ ساکن نہیں، بلکہ سکون کیا ہے؟ حرکت کے بعد ٹھہرنا۔ کہتے ہیں نا اب سکون ہو گیا، یعنی پہلے نہیں تھا اب ہوا ہے۔ اور یہ جسمانی بھی ہوتا ہے، حسی بھی ہوتا ہے، اور مانوی بھی ہوتا ہے، ذہنی اور قلبی بھی ہوتا ہے۔ ذہنی اور قلبی سکون جب ہو تو اس کو سکینت کہا جاتا ہے، اطمینان، یعنی جب تفکرات اور غموں اور پریشانیوں سے انسان کے دل کو نجات حاصل ہوتی ہے اور قرار آ جاتا ہے تو اس کیفیت کا نام سکینت ہوتا ہے۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں اللہ نے اس بے چینی کے بعد سکون پیدا کر دیا، وہ بے چینی جو شرائط صلح کی وجہ سے ان کے اندر پیدا ہوئی تھی۔ کیوں؟ لیزدادوا ایمانا، تاکہ وہ بڑھ جائیں ایمان میں، مع ایمانہم، اپنے ایمان کے ساتھ، یعنی پہلے ایمان کے ساتھ ان کو مزید ایمان مل جائے، ان کا ایمان بڑھ جائے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ کیسے؟ اس میں اضافہ کیسے ہو سکتا تھا؟ انسان جتنی بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور خاص طور پر مشکل حالات میں، اور جب نفس کے خلاف اللہ کے فیصلوں کو قبول کرتا ہے، اپنی مرضی کے خلاف سرنڈر کر دیتا ہے، اللہ کے سامنے سبمٹ کر دیتا ہے، سر جھکا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سکون عطا کر دیتا ہے۔ جیسے طوفان آتا ہے نا جب، یا تیز بارش ہوتی، یا بجلی گڑگڑاتی ہے، آندھیاں چلتی ہیں، اور پھر اس کے بعد خوب بارش ہوتی ہے، وہ جب ہو چکتی تو پھر آپ اگر باہر نکل کے دیکھیں تو کیسا لگتا ہے؟ ایک خاص قسم کا سکون ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں بھی جب طوفان آتے ہیں، پریشان کن صورتحال ہوتی ہے، انتہائی ناگوار اور ناپسندیدہ چیزیں پیش آتی ہیں، اور انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون سے بھر دیتے ہیں، اور وہ ایسا سکون ہوتا ہے جو بیکاری کی طرف نہیں، انسان کو مزید نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ کیونکہ ہر امتحان بندے کو خالص کرنے کے لیے آتا ہے، کہ کوئی شخص اللہ کے لیے کتنا خالص ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب بھی ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں نا، کوئی بھی کام، تو اس میں کچھ نہ کچھ آلائشیں ادھر ادھر کی جمع ہو ہی جاتی، ہم کبھی بھول جاتے ہیں، کبھی شیطان، کبھی نفس، کبھی لوگ، کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی آلائش ساتھ لگ جاتی۔ جب تک انسان زندہ ہے یہ مشکلات اس کے ساتھ ہیں، کبھی نیت کی خرابی ہو جاتی ہے، کبھی انسان حق نہیں ادا کرتا کسی چیز کا، کبھی انسان کی ہمت ٹوٹنے لگتی ہے، کبھی مایوسی اس پہ آنے لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ بندے کے فائدے کے لیے اس کو امتحان میں ڈال دیتے، مشکل میں ڈال دیتے، تاکہ وہ اس کیفیت سے باہر آ جائے، اس کا ایمان اور خالص ہو جائے، وہ اللہ کے لیے اور پیور ہو جائے۔ تو ایسے امتحان میں جو شخص واقعی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں؟ مزید نیکیوں کا موقع دیتے ہیں، دین پر استقامت دیتے ہیں، وہ جم جاتا ہے، اس کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر کھوٹ کا پہلو زیادہ ہو تو انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے، لڑک جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ تو چونکہ صحابہ کے دلوں کو اللہ نے ایمان کے لیے جانچ لیا تھا، آزما لیا تھا، پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ ایسا نہیں کہ مومنوں کو اسی حال میں چھوڑ دے، وہ آزمائے گا، اور آزما کر چھانٹے گا، اور زیادہ وہ اس راہ میں آگے بڑھائے گا۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں، مشکل حالات ان کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، اور آزمائشیں منافقوں کے لیے کیا بنتی ہیں؟ اور پیچھے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، وہ اور زیادہ اللہ کے بارے میں برے گمان کرتے ہیں، اور پھر اور زیادہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ دین سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو لیزدادوا ایمانا، یہ پہلا ایمان ہے جو مشکل میں آنے سے پہلے تھا۔ مثلا مومنین سے مراد اگر یہاں وہ صحابہ کرام لیے جائیں تو ان کا پہلا ایمان کون سا تھا؟ جو مدینہ میں تھا، اس سفر سے پہلے۔ اب کیا ہوا؟ آپ نے خواب سنایا، لوگ خوش ہو گئے، خوشی خوشی عمرے کے لیے چل پڑے،
یہ سب ایک ایمانی سفر تھا نا. اب وہاں روک دیے گئے، مرضی کے خلاف فیصلہ ہوا، انتہائی اضطراب اور بے چینی سے گزرے، اس سچویشن کو قبول کر لیا، اپنے آپ کو روک لیا، صبر کیا، امتحان میں کامیاب ہوئے. اب کیا ہوا؟ درجہ بڑھ گیا نا. اسی پہ تھوڑی تھے جس پہ پہلے تھے، یا اسی پہ تھے، بڑے درجے پہ آگے تھے. تو ہر امتحان انسان کو، اگر انسان پاس ہو جائے تو اگلے درجے پہ لے جاتا، کیونکہ صبر انسان صرف اپنے رب کی خاطر کر سکتا ہے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور بس. تو جو کام پھر رب کے لیے ہو اس کا پھر اجر کتنا ہوتا ہے. لِيَزْدَادُوا ایمانا مع ایمانہم، اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. مثلا ایمان کن چیزوں سے بڑھتا ہے؟ سورۃ انفال آیت 2 میں آتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. سورۃ توبہ 124 میں آتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہیں لشکر آسمانوں اور زمین کے. جنود کس کی جمع ہے؟ جند کی. سورۃ المدثر آیت 31 میں آتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، اور نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کو مگر وہ خود ہی. آسمان میں بھی ہیں اس کے لشکر اور زمین میں بھی ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ علم والا، حکمت والا. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات، تاکہ داخل کرے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو. کہاں؟ جنات، باغوں میں. تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں. خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. ویکفر عنہم سیئاتہم، اور دور کر دے ان سے ان کی برائیاں. وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، اور ہے یہ اللہ کے نزدیک کامیابی بہت بڑی. کیا چیز بڑی کامیابی ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار میں داخلہ. سورۃ آل عمران 185 میں آتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بس یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بندہ صبر کرتا ہے تو صبر کا بدلہ جنت ہوتا ہے. وہ جنت کہ جس میں انسان ہمیشہ رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی جھڑتے ہیں. دیکھیے، ایک ہوتا ہے انسان کوئی نیک کام کرتا ہے اور اس کے اجر میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسرے ہوتا ہے کسی تکلیف کے وقت صبر کرتا ہے. مثلا ایک یہ ہے کہ مسلمان جاتے اور عمرہ کرتے اور اس کا ایک ثواب پاتے، وہ بھی ایک ثواب کا تھا موقع. لیکن اب کیا ہوا؟ عمرہ نہیں کیا، عمرے کے بغیر واپس آ گئے یا واپس کر دیے گئے، اور اس پر انہوں نے صبر کیا. اب اجر زیادہ ہو گیا. کیسے؟ عمرے کا ثواب تو نیت سے مل گیا، وہ سفر جو انہوں نے کیا، اللہ کی اطاعت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس مشکل وقت میں آپ سے بدگمان نہیں ہوئے، آپ کے ساتھ ہی رہے، اور آئندہ کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا. تو یہ جو صبر تھا، یہ جو تکلیف دہ حال سے گزرنا تھا، اس سے گزرنے کے بعد گناہ بھی جڑے کہ یکفر عنہم سیئاتہم، اور اس کے ساتھ ساتھ جنت کی بشارت بھی ملی. جیسے آپ دیکھیے کہ روزے کی ایک عبادت ہے نا، روزہ، تو روزے میں انسان کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، بھوکا رہتا ہے، تکلیف سے گزرتا ہے. تو اس میں ایک طرف تو اجر و ثواب ملتا ہے، اور دوسری طرف یہ تکلیف برداشت کرنے کا ایک اور صلہ ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ گناہ جھڑتے ہیں. جیسے بخار ہوتا ہے، انسان کو کوئی بیماری آتی ہے تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ گناہ جھڑتے ہیں. تو کسی بھی تکلیف سے گزرنا جو ہے اس میں ایک طرف اجر ہے اور دوسری طرف گناہوں کا ازالہ بھی ہے. جیسے بھٹی پہ چڑھ کے کندن بنتا ہے، سونے کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے، اس کی چمک میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ دراصل صحابہ کرام کو کندن بنایا جا رہا تھا. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ويعذب المنافقين والمنافقات، اور وہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو.
والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو. یہاں عورتوں کا بھی ذکر خاص طور پر ہے، اور قرآن پاک میں ویسے تو جہاں صرف مردوں کا ذکر آتا ہے عورتیں اس میں شامل ہی ہوتی ہیں، لیکن جہاں الگ طور پر عورتوں کا بھی ذکر آتا ہے تو اس میں اس حکم کی خاص اہمیت بھی ہوتی کہ منافق مردوں اور عورتوں کو عذاب دے. کون ہے؟ الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ کے بارے میں برے برے گمان کرتے ہیں. ظن سے کیا گمان کرتے تھے منافق؟ اللہ کے بارے میں کیا برے گمان کرتے تھے؟ جیسے سورۃ الفتح کی آیت 12 سے پتہ چلتا ہے، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ رسول اور مومن اپنے گھروں کو کبھی نہیں لوٹیں گے، یعنی اللہ مومنوں کی مدد نہیں کرے گا. یہ اللہ کے بارے میں گمان ایک برا گمان ہوتا ہے. انسان کسی بھی مشکل میں ہو، اسے حق نہیں کہ اللہ کے بارے میں برا گمان کرے. اللہ کے بارے میں انسان کا گمان ہمیشہ اچھا ہی رہنا چاہیے، چاہے زندگی میں کوئی چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو یا مرضی کے خلاف ہو. انسان کو کیا سوچنا چاہیے کہ اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے، مجھے اس کا ہر فیصلہ قبول ہے کیونکہ وہ میرے لیے ظالم نہیں. میں راضی ہوں وہ جس حال میں رکھے. جو شخص اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے اللہ اس کو راضی کر دیتا ہے، اور جو ہر وقت کیوں اور کیوں کہے، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، یہ ایسا کیوں ہو گیا، ویسا کیوں ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور میری تو کوئی دعا سنی نہیں جاتی، اور میری تو سنی ہی نہیں جائے گی، اور میری تو کوئی بھی قبول نہیں ہو سکتی. ایسی باتیں کسی مومن کو سوچنا بھی زیب نہیں دیتا. آپ دیکھیے کہ یہاں پر منافقوں کی اور مشرکوں کی پکڑ کس بات پر ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں گمان اچھے نہیں رکھتے. گمان اور سوچ، اسی پر انسان کی گفتگو اور اسی پر انسان کے عمل کا دار و مدار ہوتا ہے. جو کچھ انسان سوچتا ہے وہی بولتا ہے، اور جو کچھ انسان بولتا ہے پھر وہی کر رہا ہوتا ہے. اگر انسان کی سوچ غلط ہو جائے، اس کی تھنکنگ نیگیٹو ہو جائے، تو اس کے سارے عمل ہی الٹ ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں، کہنے کو تو ایک چھوٹی سی بات ہے، سوچ ہی ہے نا، خیال ہی ہے، خیال تو آ ہی جاتا ہے، لیکن اس خیال پر بھی پکڑ. بندے کے لیے کیا لازم ہے، کیا کرے؟ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھے. اور اچھے گمانوں میں خاص طور پر کیا کہ اگر وقتی طور پر کوئی پریشانی آ بھی گئی ہے تو یہ چلی جائے گی، اللہ کے ہاتھ میں دور کرنا، وہ دور کر دے گا. اسی لیے کہتے ہیں نا مایوسی کفر ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور پھر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس میں میرے لیے کوئی خیر چھپائے ہوئے ہے، یا اس میں میرے لیے ضرور کوئی بھلائی ہوگی. اور ہوتی بھی ہے، کیونکہ بعض اوقات مشکلات انسان کو وہ کچھ سکھاتی ہیں جو آسانیوں میں سیکھا نہیں جا سکتا. فرمایا علیہم دائرۃ السوء، انہی پر ہے بری گردش. یہ کس بات کے انتظار میں تھے کہ کس وقت مسلمانوں کے اوپر کوئی مصیبت آئے اور یہ ختم ہو جائے اور یہ واپس ہی نہ آئے. فرمایا کہ یہ مسلمانوں کا برا چاہتے ہیں، خود مشکل ان کا انتظار کر رہی. دائرہ کیا ہوتا ہے؟ سرکل، وشس سرکل نہیں جیسے کہتے. دائرہ ایسا حادثہ یا ایسی مصیبت جو انسان کو گھیر لے، جس سے نکلنا مشکل ہو. یعنی یہ مسلمانوں کے بارے میں انتظار کر رہے ہیں کہ مسلمان کسی ایسی مشکل کا شکار ہوں کہ جس میں سے یہ باہر ہی نہ آ سکے. فرمایا مشکل خود ان پہ پڑنے والی ہے، یہ اللہ کے عذاب سے ایسے دو چار ہوں گے کہ اس سے باہر نہ نکل سکیں گے. وغضب اللہ علیہم، اور اللہ کا غضب ان پر، ولعنہم، اور اس نے لعنت کی ان پر، اور جس پہ اللہ لعنت کر دے پھر کوئی اس کا مددگار نہیں. ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا وأعد لہم جہنم، اور اس نے تیار کیا ان کے لیے جہنم. اور جہنم کیا ہے؟ مصیبت تو ہے ہی، رسوائی کی جگہ بھی ہے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وساءت مصیرا، اور بہت برا انجام یا پلٹنے کی جگہ، ٹھکانہ، یعنی جہنم لوٹنے کی بھی بدترین جگہ ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کیسے نہیں مومنوں کی مدد کرے گا؟ اللہ کے پاس تو ہیں آسمانوں اور زمین کے لشکر، تو ساری قوتوں کا مالک ہے، اس کے لیے کیا چیز مشکل ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور وہ تو لشکروں پہ بھی ڈپینڈ نہیں کرتا، وہ تو خود ہی طاقتور ہے، زبردست ہے، غالب ہے، بس یہ کہ حکمت والا ہے. وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ بے جا نہیں کرتا، جہاں ضرورت ہوتی ہے جو وہ چاہتا ہے اس کے مطابق کرتا ہے. ہم عام طور پر عادتاً کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہے،
اور شعور سے نہیں کہتے، بس وہ صرف محاورہ بول دیتے ہیں جیسے. لیکن یہاں تو ایک عملی مثال ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد کی ان کی اس اطاعت کی وجہ سے. بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے کو، چاہے وہ مرضی کے کتنا ہی خلاف ہو، اور خصوصاً وہ فیصلے جو دین کے معاملے میں ہو، ان کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے. یعنی ذاتی زندگی میں تو کرنا ہی چاہیے، لیکن ذاتی زندگی میں ہم بڑی بڑی قربانیاں کر جاتے ہیں، دبا جاتے ہیں، چپ کر جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، پی جاتے ہیں. لیکن جب دین کے معاملے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو پھر ہم کیا سوچتے ہیں؟ چھوڑو ایسے دین کو. بظاہر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا وہ ان کی عقل میں نہیں آ رہا تھا، آخر یہ شرائط کیوں؟ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بات کرنے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوئے تھے، پھر وہ حضرت ابوبکر کے پاس چل دیے. اور جب صورت نازل بھی ہوگی کہ فتح مبین عطا ہوگی، پھر بھی کہتے ہیں یہ فتح ہے. یعنی ان کو یقین نہیں آ رہا تھا ابھی تک کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس کے باوجود یہ نہیں آپ کو حضرت عمر سے ملے گا کہ وہ سوچیں کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر آپ لوگ تو یہ فیصلہ کرتے ہیں تو ہم اس دین کا ساتھ نہیں دیتے، ہم جا رہے ہیں. مشکل ترین حالات میں بھی ساتھ نہیں چھوڑا. ان کا سوال یہ ہے کہ یہ کیسے جج کیا جائے کہ جب کوئی اب پر ایسے حالات آئیں تو ہم یہ سوچیں کہ یہ حکم اللہ کا ہے یا نہیں ہے، یا یہ بہتر ہے یا نہیں ہے. اس میں سب سے پہلے تو انسان اپنی نیت اور اپنے اخلاص اور اپنی کوشش کا جائزہ لے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے. جیسے اگر دین ہی کا معاملہ ہے تو دین کا ساتھ آپ دے رہے تو کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ کا کوئی حکم مان رہے تو کیوں، چاہے وہ چھوٹی سی بات ہی کیوں نہ ہو. مثلاً آپ نے ایک سنت اختیار کی، بعض اوقات ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، ایک چھوٹا سا طریقہ آپ اختیار کرتے ہیں اور آپ کی شامت آ جاتی ہے، سب لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تم نہیں کرو. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس ایک حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے مثلاً کوئی دوست آپ کو چھوڑ دے، گھر والے آپ کو برا بھلا کہنے لگے، بہت محبت کرنے والے آپ سے محبت سے دستبردار ہو جائیں آپ کی کہ بس ہمارا لین دین ختم. تو ایسی صورت میں انسان جب جذباتی صدموں سے گزرتا ہے، یہاں کوئی جسمانی چوٹ نہیں لگی تھی صحابہ کو، یہ کیا تھا؟ جذباتی صدمے تھے. تو ایسی صورت میں انسان کس کو دیکھے، کیا چیز دیکھے کہ میں نے جو کیا ہے کیا وہ اللہ کا حکم تھا؟ اگر میں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور جو کیا ہے درست کیا ہے تو پھر کیا ہے؟ اللہ میرے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان سب کے دلوں کو بدل دے گا اور یہ سب درست ہو جائے گا، کیونکہ میں نے جو کیا وہ اللہ کے حکم پر عمل کیا ہے. یعنی بنیادی طور پر جو سیکھنے کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ دین پر عمل کرتے وقت، اللہ کے راستے میں نکلتے وقت، عمرے کا راستہ سے بڑھ کر اللہ کا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی اتنی شرافت سے نیک نیتی کے ساتھ ایک ریچول پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی کسی کے ساتھ بیر نہیں، کچھ نہیں، لیکن اس سے روک دیا گیا، اس پر ناراض ہیں. تو ایسی صورت میں جب آپ دین کا کوئی چھوٹا کام کرنے لگیں یا بڑا کام کرنے لگیں، بعض اوقات آپ کے اپنے پیارے قریبی عزیز آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں، بعض اوقات وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، بعض اوقات وہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی. تو ایسے میں انسان کو بالکل پرسکون اور مطمئن رہنا چاہیے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ کسی بدنیتی پر مبنی نہیں ہے، وہ سراسر اللہ کو راضی کرنے کی ایک کوشش ہے. تو اگر میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ دوسروں کو ہمیشہ کے لیے مجھ سے ناراض کر دے؟ اور بندے راضی ہو جاتے ہیں. ایک وہ بندہ ہوتا ہے نا جو بندوں کی خاطر اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، جو کہ اکثریت ایسے کرتی ہے کہ یہ کام کیا تو یہ بھی ناراض ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ چھوڑ دے گا، یہ فائدہ چلا جائے گا، وہ فائدہ چلا جائے گا. تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ بندوں کو خوش کرتا چلا جاتا ہے، اور بندے بھی کبھی راضی ہو کے نہیں دیتے. اور دوسرا وہ ہے جو اللہ کی خاطر بندوں کو ناراض کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ بندوں کو راضی کر دیتا ہے. اور اس امتحان سے اللہ سب کو گزارتا ہے. اس کے بغیر کوئی شخص کامیاب ہو نہیں سکتا، آگے جا نہیں سکتا. اور ضروری نہیں کہ سب کا کسی ایک ہی حکم پر عمل کرنے میں ٹیسٹ ہو، کیونکہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے نا کہ یہ جو جنت کے طلبگار ہیں یہ واقعی اس میں سچے ہیں، یہ جو اللہ کی رضا کی باتیں کرتے ہیں واقعی سچے ہیں، واقعی اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، کیا ہر قیمت پر راضی کر سکتے ہیں. تو جب انسان ایسا فیصلہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب طرف کی مخالفت کے باوجود اندر سے اتنا پرسکون ہوتا ہے. انزل اللہ سکینتہ. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ تم جو کر رہے تھے وہ صحیح تھا. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. اور ایمان پکا ہو جاتا ہے، اور استقامت ملتی، اور جم جاتا ہے انسان. بعض اوقات انسان اللہ کی خاطر کو حرام چیز چھوڑ دیتا ہے، بڑے سے بڑا بزنس کو چھوڑ دیتا ہے، یا کوئی بڑے سے بڑی رقم چھوڑ دیتا ہے کہ یہ حرام کے پیسے کی مجھے نہیں چاہیے. تو بظاہر دیکھنے میں ایک نقصان ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک سکون ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی خاطر ایک حرام چیز مجھ سے دور ہوگی اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے اس کو اپنے سے دور کر دیا، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو سکون عطا نہ کرے.
پھر فرمایا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، انا ارسلناک، بے شک بھیجا ہم نے آپ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، شاہدن گواہ، ومبشرا اور خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا، کہ ہم نے آپ کو دنیا والوں پر گواہ بنا کر بھیجا، حق کی گواہی دینے والا، حق کا اظہار کرنے والا، ومبشرا اور جو اس حق کو مان لے ان کے لیے خوشخبری سنانے والا، اور جو اس کا انکار کر دیں ان کے لیے خبردار کرنے والا، ڈرانے والا۔ تو شاہد جو ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک دنیا کی گواہی اور ایک ہے آخرت کی گواہی۔ جہاں تک دنیا کی گواہی کا تعلق ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حق کے گواہ ہیں آپ، حق کا اظہار کرنے والے۔ شاہ ولی اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے اظہار حق کنندہ، اظہار حق کرنے والا، اظہار حق کنندہ شاہد کا معنی۔ اور دوسرا معنی کیا ہے کہ قیامت کے دن اپنی امت پر آپ گواہ ہوں گے کہ آپ نے ان کو حق کا پیغام پہنچا دیا، جیسے کہ سورۃ النساء میں آتا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ سورۃ النحل میں آتا ہے 89 وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ۔ اور جہاں تک مبشر کا تعلق ہے تو سورۃ مریم میں آتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، متقین کو خوشخبری اور جھگڑنے والوں کو ڈراوا۔ سورۃ الاحزاب میں بھی اس آیت کی وضاحت آتی ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو سورۃ محمد شروع کرانے سے پہلے ایک بات کہی تھی کہ محمد، فتح اور حجرات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اور آپ کی اطاعت اور احترام اور آپ کے ساتھ مومنین کا جو تعلق ہے اس کی وضاحت ملتی ہے۔ تو جب اللہ نے آپ کو ان کاموں کے لیے بھیجا تو پھر اہل ایمان کا فرض کیا بنتا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ اور اس کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ اور اس کا احترام کرو، وَتُسَبِّحُوهُ اور اس کی تسبیح کرو یعنی اللہ کی، بکرتم و اصیلا صبح اور شام۔ اس آیت میں اگر ہم تعزروہ اور توقروہ کی ضمیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جائیں تو پھر یہاں وقف لازم ہوگا توقروہ کے بعد، ٹھیک ہے، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس رسول کی مدد کرو اور اس کا احترام کرو، اینڈ سٹاپ، اور پھر وَتُسَبِّحُوهُ اس کی تسبیح کرو یعنی اللہ کی، بکرتم و اصیلا۔ اور یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے نا، آیت کے شروع میں اللہ اور رسول دونوں کا ذکر ہے اور پھر مومنوں کی 3 صفات کا ذکر ہے کہ وہ کیا کیا کریں، 3 کاموں یا 3 ذمہ داریوں کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 1 اس کی مدد کرے، تعزرو کا لفظ جو ہے نا یہ تعزیر سے ہے، اور تعزیر کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا مگر ادب اور تعظیم کے ساتھ، یعنی رسول کی مدد کرو، کیسی مدد؟ ادب کے ساتھ۔ اور توقروہ میں احترام کی بات ہے، توقیر اردو میں نہیں استعمال ہوتا، توقیر اور احترام، اور توقیر کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ وقار سے، سنجیدگی اور عظمت اور حلم، کسی صاحب مرتبہ کے مرتبے کو ملحوظ رکھنا اور اس کے منافی کوئی بات نہ کرنا۔ اور تسبیح کا معنی تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ کی صبح و شام تسبیح کرو۔ اب موقع وہی ہے صلح حدیبیہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دے رہے ہیں ان شرائط کے قبول کرنے کا، وہ قبول کر رہے ہیں لیکن اس میں وہ پوری طرح آمادگی اس درجے کی نظر نہیں آتی جیسی ہونی چاہیے، یا پھر یہ کہ جب آپ نے فرمایا کہ تم احرام کھول دو اور جانور ذبح کرو تو کوئی نہیں اٹھا، اور یہ واحد موقع ہے کہ جب آپ نے کوئی بات کہی ہو صحابہ کرام کو اور وہ غم کے مارے اٹھ نہ سکے، یہ نہیں کہ کسی بدنیتی سے نہیں اٹھ پا رہے تھے، وہ کیفیت ایسی تھی کہ جس میں ان سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ تو اس موقع پر پھر یاد دہانی کرا دی گئی کہ تم خواہ کسی بھی حال میں ہو، خوشی میں ہو یا غم میں ہو، تمہارا کیا فرض بنتا ہے کہ اگر تم اللہ کی خاطر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو اخلاص کے ساتھ، تو پھر تمہیں اللہ کے رسول کی مدد کرنی ہوگی، اور یہ مدد ان کی کس کام میں تھی؟ دین کے کام میں، یعنی دین کے کام میں جو بھی تم ان کی مدد کرو وہ صرف مدد نہ ہو بلکہ اس میں احترام اور ادب اور تعظیم شامل ہو،
اور غم کے ازالے کے لیے کیا چیز بہت مؤثر ہے؟ تسبیح کا پڑھنا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ان الذين يبايعونك، بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے تھے. کس بیعت کی طرف اشارہ؟ بیعت رضوان کی طرف جو یوم الحدیبیہ کو ہوئی. اور بیعت کیا ہوتا ہے؟ پلیج دینا، گیونگ پلیج. ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے تھے. انما یبایعون اللہ، بے شک وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے. وہ نبی پر احسان نہیں تھا، وہ دراصل کیا تھا؟ اللہ سے کیا ہوا وعدہ. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھوں پر. کیونکہ بیعت کس طرح ہوئی تھی؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کر رہے تھے. لیکن وہ ہاتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ساتھ تھا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ یہ نبی کا نہیں، دراصل اللہ کا ہاتھ تھا، کہ اللہ کے ساتھ عہد ہو رہا تھا. یعنی بظاہر ایک چیز نظر کچھ آ رہی ہے مگر اس کے پیچھے کانسیپٹ کچھ اور ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے قبلے کے سامنے کھڑے ہو کر کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. اب حصی طور پر تو آپ کا چہرہ یا آپ کے سامنے قبلہ ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. یہی اس کا معنی ہے کہ یہ ایک سمبولک چیز ہے، ورنہ اصل چیز ہے نیت. انما بالنیات. ید اللہ فوق ایدیہم، کتنا بڑا آنر ہے جو ان کو بخشا گیا صحابہ کرام کو جنہوں نے یہ بیعت کی تھی. اور بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے جن لوگوں نے اس بیعت میں شرکت کی ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہ جائے گا. اللہ اتنا راضی ہو گیا تھا ان لوگوں کے اس عمل پر. کیوں؟ کیونکہ یہ انتہائی مشکل وقت میں جان دینے کا وعدہ تھا. فمن نکثا، پس جو کوئی عہد توڑے. نکثا کا لفظ نا نون کاف سے ہے. بنی ہوئی یا بٹی ہوئی چیز ادھیڑنا. بنی ہوئی جیسے سویٹر ہوتا ہے اور بٹی ہوئی جیسے رسی ہوتی ہے، تو بنی یا بٹی ہوئی چیز ادھیڑنا. فمن نکثا، تو جو عہد توڑے یعنی عہد کھولے، وہ رسی کھول دے جیسے. فإنما ينكث على نفسه، تو بے شک وہ توڑتا ہے اپنے ہی خلاف، یعنی اس کا نقصان خود اسی پہ پڑے گا، اس کا وبال وہی بھگتے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان ایسے کسی موقع پر کوئی عہد کرے اللہ کے ساتھ کہ میں اپنی جان مال اللہ کی خاطر قربان کروں گا، اور پھر کوئی ناپسندیدہ معاملہ اگر پیش آ جائے اور وہ اس سے پھرنے لگے جیسے اس موقع پر ہوا، تو اس کا اپنا ہی نقصان ہے. فمن اوفا، اور جو کوئی وفا کرے، پورا کرے، بما عاہد علیہ اللہ، جس پر اس نے عہد کیا اللہ کو گواہ بنا کر، یعنی جو اللہ کا نام لے کے اس نے عہد کیا جس میں اللہ کا نام شامل ہو گیا، اس وعدے کو پورا کرے. فسیؤتیہ اجرا عظیما، پس ان قریب وہ دے گا اس کو بہت بڑا اجر. کس کو بہت بڑا اجر دے گا؟ جو اللہ کا نام لے کر کیے گئے عہد کو پورا کرے، وفا کرے، چاہے اس میں پھر اس کو کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو. دیکھیں کہ جس کسی انسان کے ساتھ بھی آپ اللہ کا نام لے کر کوئی عہد کرتے ہیں، خواہ وہ ذاتی کوئی کام ہو یا دینی کوئی کام ہو، تو اس عہد کو نبھانا ضروری ہے. یہاں اگرچہ ایک خاص کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، لیکن اگر اس کے بعد بھی کہیں کوئی شخص کسی کے ساتھ کوئی عہد کرتا ہے اور اس پر وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، تو اس عہد کو توڑنا دین کے خلاف ہے. اور پھر اگر کوئی شخص کسی دنیا کے کام کاروبار یا کسی دنیا کی بات پر نہیں بلکہ دین کے کام پر کسی سے عہد کرتا ہے کہ میں دین کے اس کام میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی کسی سے بھی آپ اگر کوئی معاہدہ کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ بھی آپ کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں، کچھ چیزوں پہ آپ وربلی اللہ کا نام لیتے ہیں اور کچھ چیزوں پر انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی کام کی کمٹمنٹ کر رہے ہیں کس لیے؟ اللہ سے اجر پانے کے لیے. تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ دیکھیے کہ آپ کسی جگہ پر جاب کرتے ہیں، کیا وہاں پر کوئی آپ سے کانٹریکٹ سائن کرایا جاتا ہے؟ ایسے چپ بیٹھے ہیں جیسے کسی کو پتہ ہی نہ ہو. جو بھی کوئی پراپر جاب ہوتی ہے ہر جگہ پر کانٹریکٹ ہوتے ہیں، چھوٹی جابز ہوں یا بڑی ہوں کانٹریکٹ ہوتے ہیں. وہ اس کانٹریکٹ کو کیا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے؟ اور اگر آپ پورا نہ کریں تو کوئی لائبلٹی آتی، کوئی نقصان ہوتا ہے، کچھ دینا پڑتا ہے، کوئی سیلری، کوئی گڈ ول یا کچھ تو جاتا ہے نا، کہ نہیں جاتا؟ جاب تو جائے گی ہی، جاب کے ساتھ گڈ ول بھی جائے گی. آئندہ کے لیے کہیں اور بھی نہیں ملے گی جاب کہ آپ کا پچھلا ریکارڈ خراب ہے. دنیاوی کاموں میں بھی اگر آپ ایک جگہ جاب کی کمٹمنٹ کرتے ہیں اور اپنا کام پورا نہیں کرتے تو کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی ہے. اب آئندہ کہیں آپ کو جاب کرنی ہے تو پچھلا ریفرنس لیں گے یا نہیں لیں گے؟ وہ پیچھے سے پوچھیں گے کہ یہ شخص آپ کے ہاں جاب کرتا رہا ہے
اس کا کیا کردار ہے، اس کا کیا طریقہ رہا ہے. جاب تو جاب، ایڈمیشن کے لیے آپ کو ریفرنس لیٹرز دینے پڑتے ہیں کہ آپ کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے پچھلے ٹیچرز کے پاس بھیجتے ہیں. میں نے خود ایسے کئی خطوں پہ سائن کیے کہ پچھلا ریکارڈ آپ کا مانگتے ہیں کہ یہ کیسا اسٹوڈنٹ تھا. تو پیورلی دنیا کے کاموں میں اگر کوئی شخص وعدہ خلاف ہو، عہد نہ نبھاتا ہو، کمٹمنٹ نہ کرتا ہو تو دنیا میں اس کو مشکل ہو جاتی ہے. کہاں یہ کہ آخرت، اور کہاں یہ کہ دین کا نام اور دین کا کام. تو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ایک پراپر طریقہ کار ہونا چاہیے، اور اگر انسان اس سے اگری نہیں کرتا تو اس کو پراپر طریقے سے ودرا کرنا چاہیے. لیکن یہ نہیں کہ انسان نام بھی لگا لے اور اس کے بعد کام بھی کچھ نہ کرے. یعنی کہ جو مختلف طرح کے کلبز آپ جوائن کرتے ہیں یا کوئی بھی آپ آرگنائزیشن جوائن کرتے ہیں تو آپ کو ایسی کانٹریکٹ سائن کرنے پڑتے ہیں، ممبرشپ لیتے ہوئے آپ کو کچھ عہد کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ ورنہ تو پھر ساتھ مل کے کام کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہتا، جو کام ہو ہی نہیں سکتا. پرائمری اسکول میں بچوں کو آپ داخل کراتے ہیں تو وہ بھی آپ کو دے دیتے ہیں ایک شیٹ رولز اینڈ ریگولیشنز کی کہ آپ یہاں سائن کریں کہ ہم ان اصولوں کو پورا کریں گے. کیونکہ اگر آپ اس کو نبھاتے نہیں تو آپ اس اسکول کا ڈسپلن خراب کرتے ہیں، اور جب ڈسپلن خراب کرتے ہیں تو وہ صرف آپ کا نقصان نہیں ہوتا، آپ کی وجہ سے اوروں کا بھی ہوتا ہے. دنیا کے معاملوں میں ہم پھر بہت سنجیدہ ہوتے ہیں، لیکن جہاں دین کے نام پر، اللہ کے نام پر کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم مذاق سمجھتے ہیں. اب ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے نکل رہے تھے تو آپ نے سب لوگوں کو ایک طرح سے دعوت عام دی تھی کہ وہ ساتھ چلیں، جن میں مدینہ کے رہنے والے تو تھے ہی، لیکن مدینہ کے آس پاس کچھ اور قبائل جنہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا تھا یا اسلام قبول کیا تھا ان کو بھی دعوت دی تھی کہ وہ بھی ساتھ چلیں. لیکن کیا ہوا کہ وہ ساتھ نہیں گئے. آپ جب واپس آ رہے تھے اور یہ صورت نازل ہو رہی تھی تو آپ کو بتایا گیا کہ جب آپ واپس پہنچیں گے تو کچھ لوگ آپ کے پاس آ کر عذر بہانے کریں گے ساتھ نہ جانے کے. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے سورۃ التوبہ نازل ہوئی تھی جنگ تبوک سے واپسی پر، اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ جب آپ مدینہ جائیں گے تو کچھ لوگ آپ کے پاس آ کر کام نہ کرنے کے عذر بہانے کریں گے، جنگ میں ساتھ نہ جانے کے عذر بہانے کریں گے. ہوتا یہی ہے نا کہ جب ہم ایک کمٹمنٹ کرتے ہیں پھر ہم پورا نہیں کرتے تو ایک گلٹ ہوتی ہے، تو اس گلٹ کو دور کرنے کے لیے ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ ایکسکیوزز تلاش کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں. تو پیچھے عہد کی بات ہوئی تو یہاں عہد کی خلاف ورزی کرنے والوں کی مثال دی جا رہی. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. سيقول لك المخلفون، ان قریب کہیں گے آپ سے مخلفین. مخلف کی جمع ہے مخلفون. کون سا باب ہے، کیا وزن ہے؟ مفعل. خلف یخلف تخلیف سے مخلف اور مخلف. تو مخلف جو پیچھے چھوڑ دیا گیا، یعنی پیچھے رہے ہوئے. اشارہ ہے کچھ قبائل کی طرف، ان کے نام بھی آتے ہیں تاریخ میں جیسے غفار، مزینہ، اسلم، جوہینہ، اشجع، دیل. ان قبائل کے لوگوں نے جب آپ کا ساتھ نہیں دیا تو کہا گیا کہ جب آپ واپس جائیں گے تو وہ آپ کے پاس آ جائیں گے اور بہانے کریں گے. من الاعراب، اعراب میں سے. اعراب اعرابی کی جمع ہے، عربی کی نہیں. اعرابی کہتے ہیں بدویوں کو، بادیہ نشین کو، جو صحراؤں میں رہتے ہیں، ریگستان میں رہتے ہیں، یعنی مدینہ سے باہر رہنے والے. مدینہ سے باہر رہنے والے جو لوگ پیچھے رہ گئے وہ عنقریب آپ سے کہیں گے شغلتنا اموالنا و اہلونا، مشغول کر دیا تھا ہم کو ہمارے مالوں نے اور ہمارے گھر والوں نے. مالوں نے اور گھر والوں نے. اموال مال کی جمع ہے اور اہلون اس میں نون اڑ گیا ہے اضافت کی وجہ سے، یہ اہلونا تھا اصل میں. اہل کی جمع کیا ہے؟ اہلون. تو یہ کیا رہ گیا؟ اہلو. اہلونا یعنی اہلوننا. اہل کون ہوتے ہیں؟ اہل و عیال. ہمارے اہل و عیال اور ہمارے مال، کام کاروبار، زمینیں، جائیدادیں، بس اتنی مشغولیت تھی، اتنے کام تھے، اتنی مصروفیت تھی، بالکل ٹائم نہیں ملا کہ آپ کے ساتھ چلیں. فاستغفر لنا، آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں، نیک لوگ ہیں آپ. یقولون بألسنتہم، وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں. دل میں کچھ نہیں، صرف اوپر اوپر سے لپ سروس کرتے ہیں، آپ کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، ورنہ نہ انہیں کوئی ندامت ہے نہ شرمندگی ہے. وہ اپنی دنیا میں خوش ہیں، اپنے مالوں میں اور بچوں میں. دین کے لیے جو کمٹمنٹ انسان کرتا ہے وہ کیوں نہیں نبھاتا؟ کیا چیز رکاوٹ بنتی؟ دنیا.
گھر والے. تو یہاں ایک اگزامپل دے دی گئی. اور پھر ایسے لوگ جو اصل میں دل کے کھوٹے ہوتے ہیں اور صرف بہانوں سے دوسرے کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال کھول کے بیان کر رہا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے لوگ ہیں اور یہ سمجھتے نہیں. قل، آپ انہیں کہہ دیجئے، فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، پس کون مالک ہوگا تمہارے لیے اللہ سے کسی بھی چیز کا، ان اراد بکم ضرًا، اگر اس نے ارادہ کر لیا تم کو نقصان دینے کا، او اراد بکم نفعا، یا اس نے ارادہ کر لیا تم کو نفع پہنچانے کا. جیسے سورۃ الاحزاب آیت 17 میں آتا ہے، قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. تو بات یہ ہے کہ انسان بعض اوقات جھوٹ بول کر، غلط بات کر کے لوگوں کو مطمئن کرتا ہے، لیکن اللہ کو سب پتا ہوتا ہے کہ سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اصلیت کیا ہے. لہٰذا لوگوں کو خوش کر کے اور دنیاوی فائدے اٹھانے کی بجائے انسان کو فکر کس چیز کی ہونی چاہیے کہ اللہ کے ہاں مقام کیا ہے، کیونکہ اصل پکڑ اللہ کی پکڑ ہے اور اصل رحمت بھی اللہ کی رحمت ہے. جیسے سورۃ یونس میں بھی آتا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. سورۃ الانعام میں آتا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سورۃ المائدہ میں آتا ہے، قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا. تو بات یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تو جھوٹی باتیں کر کے خوش کرو گے، لیکن اللہ سے کیسے بچ کے جاؤ گے؟ اور ہاں، اگر اللہ تم سے راضی ہو جائے تو پھر کوئی اگر ناراض بھی ہو تو تمہیں نقصان نہیں. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ ہے اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو بھی تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. بل ظننتم، بلکہ تم نے تو یہ گمان کیا تھا، لن ينقلب الرسول، کہ ہرگز پلٹ کے واپس نہ آئیں گے رسول. تم نے تو سوچا کہ یہ اس حال میں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی جنگ خندق ختم ہوئی اور سارے لوگ ان کے مخالف ہیں، یہ بغیر ہتھیاروں کے نکل رہے ہیں عمرہ کرنے، اتنا رسک لے کے جا رہے ہیں، یہ واپس نہیں پلٹیں گے، یہ تو قریش کے ہاتھوں ختم ہو ہی جائیں گے. یعنی اصل بات یہ نہیں تھی کہ تم واقعی بہت مصروف تھے یا کوئی جینوئن ریزن تھی، اصل بات یہ تھی کہ تم اس خطرے کو مول نہیں لینا چاہتے تھے. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا، بلکہ تم سمجھتے تھے کہ ہرگز نہ لوٹیں گے رسول اور مومن اپنے گھروں کو کبھی بھی. وزین ذلک فی قلوبکم، اور خوبصورت بنا دی گئی یہ بات تمہارے دلوں میں. یعنی یہ تمہارا گمان جو تھا انتہائی غلط تھا، لیکن اس کے باوجود تم اس خیال پر بڑے خوش تھے. وظننتم ظن السوء، اور تم نے گمان کیے گمان برے برے. کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کا لقمہ بن جائیں گے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ اب ختم ہو جائیں گے، اور یہ جو مشکل ہمارے سروں پہ آ پڑی ہے اور روز ہم سے قربانیوں کے مطالبے ہوتے ہیں، یہ سب اب قصہ ٹھپ ہو جائے گا. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور ہو تم ہلاک ہی ہونے والے. بورا جو ہے یہ بائر کی جمع ہے، ہلاکت زدہ، ہلاک ہونے والی. اور فاسد کے معنوں میں بھی آتا ہے، فاسد ہو تم، فاسد لوگ، تم ہو ہی خراب لوگ. اور دوسرا یہ کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں سوچتے ہو کہ وہ ہلاک ہو جائیں گے اور واپس نہیں پلٹیں گے، بلکہ تم یاد رکھو کہ تم ختم ہونے والے ہو. یعنی جوابی طور پہ ان کو کہا جا رہا ہے. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ پر ایمان نہیں لائے گا، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کو. یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے، ان پر ایمان نہ لائے، تو پھر یہی اس کا انجام ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. تم اگر ساتھ نہیں بھی گئے تو اللہ رسول کا کوئی نقصان نہیں. یغفر لمن یشاء،
وہ بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ اور عذاب دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. یا مستقبل میں معنی کر سکتے ہیں جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور ہے اللہ غفور الرحیم. جیسے کہ صحیح مسلم میں آتا ہے سبقت رحمتی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. ویسے تو فرمایا نا جسے چاہے بخشے جسے چاہے عذاب دے، پھر کیا فرمایا غفور الرحیم ہے، یعنی اس کی رحمت زیادہ ہے اس کے غضب سے. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. سيقول المخلفون ان قریب کہیں گے پیچھے رہنے والے، پیچھے چھوڑ دیے جانے والے. کیا کہیں گے؟ کب کہیں گے؟ اذا انطلقتم جب تم چلو گے، الی مغانم طرف غنیمتیں لینے کے. مغانم مغنم کی جمع ہے، وہ چیز جو مفت حاصل کی جائے، خواہ دشمن سے یا کسی اور سے. ہمارے بھی استعمال ہوتا ہے نا مال غنیمت. کس کو کہتے ہیں مال غنیمت؟ جو مفت حاصل ہو بغیر کسی تردد کے. لتأخذوها کہ تم اسے لے سکو. تو وہ کیا کہیں گے؟ ذرونا نتبعکم چھوڑو ہم کو، ہم تمہارے پیچھے چلیں. ذرونا کا لفظ وذرن تھے، واو ذال رے، ہمیں بھی ساتھ جانے دو، ہم تمہارے ساتھ چلیں گے. اب اشارہ انہی لوگوں کی طرف ہے جو کسی نہ کسی بہانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے نہیں گئے تھے. وہ سفر جو بعد میں پھر حدیبیہ پہ منتج ہوا. اب ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے اور چونکہ جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا تھا، تو جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں یا ایسے لوگ تھے کہ جو ایک فتنے فساد کا سبب بنے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر لینے کی سوچی. تو ان لوگوں کو پتا تھا کہ وہاں جانا تو یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے، وہاں مسلمان جائیں گے تو کچھ لے کر ہی آئیں گے. تو اب مسلمانوں کو پہلے سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد جب تم کچھ اور علاقوں کی طرف جاؤ گے جہاں پر جانے سے تمہاری فتح یقینی ہے اور تم کچھ مال سمیٹ کر آؤ گے، تو ان مہمات پہ جانے کے لیے یہ تیار ہوں گے اور یہ کہیں گے ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام بدل دیں. اللہ کا کلام کیا کہتا ہے؟ کہ یہ منافق ہے اور یہ پیچھے ہی رہنے والے. لیکن وہ اس وقت جہاں کہ دنیا کا فائدہ نظر آئے گا وہ کیا چاہیں گے؟ کہ ہمیں ساتھ لے جایا جائے. قل لن تتبعونا، کہہ دیجئے تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گی. کذالکم، اسی طرح، قال اللہ من قبل، اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے اس سے پہلے. فسیقولون، تو ایسے موقع پھر پر کیا کہیں گے؟ پھر ان قریب وہ کہیں گے بل تحسدوننا، بلکہ تم ہم سے حسد رکھتے ہو، تم ہم سے جیلس ہو. کس بنا پر؟ کہ تم نہیں چاہتے کہ ہم چلیں اور ہمیں بھی کچھ ملے. بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ نہیں سمجھتے مگر بہت کم، ان کی سمجھ بہت تھوڑی ہے. دنیاوی معاملات میں تو ان کی سمجھ بہت تیز تھی، لیکن کس معاملے میں سمجھ تھوڑی ہے؟ دین کے معاملے میں. تو جب سمجھ تھوڑی ہے تو تم پھر کیا کرو؟ ایسے لوگوں کی باتوں میں بحث نہ کرو، چھوڑ دو، درگزر کرو. سورۃ التوبہ میں بھی آیت آتی ہے اسی طرح کی، آیت نمبر 83. جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پھر اگر اللہ لوٹا لے جائے آپ کو ان میں سے ایک گروہ کی طرف، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پھر وہ آپ سے اجازت مانگے نکلنے کی، یعنی آئندہ کسی مہم پر، فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تو آپ کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے. وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اب تم ہمارے ساتھ فوج میں شامل نہیں ہوگے، دشمن سے نہیں لڑو گے. انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، کیونکہ تم پہلی مرتبہ بیٹھ رہے تھے. فاقعدوا مع الخالفین، اب بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض مواقع نیکی کے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر انسان ان کو چھوڑ دے، وہ چانسز مس کر دے، تو پھر ساری زندگی بھی ان کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتا. ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، اگر وہ کام اس وقت پر نہ کیا جائے تو بعد میں جتنا مرضی آپ کر لیں وہ ادا ہو نہیں سکتے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جو نماز آپ وقت کے اندر نہیں پڑھتے، اگر آپ بعد میں 1000 رکعتیں بھی پڑھتے ہیں نا تو وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتے. تو بات یہ ہے کہ کچھ کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ بندوں کو موقع دیتے ہیں، چانس دیتے ہیں. اگر بندے سستی کے مارے اور کاہلی کی وجہ سے یا بدنیتی کی وجہ سے ان مواقع کو کھو دیں
تو پھر ہمیشہ کے لیے وہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. مثلا بعض لوگ اب بھی پوچھتے رہتے ہیں اچھا اگلا کورس کب شروع ہوگا, ہم پھر جوائن کریں گے. بھئی ابھی جو ہو رہا ہے اس کو جوائن کرنے میں کیا مشکل ہے, ابھی کر لو. اگلا کس نے دیکھا, کل کس کو پتا ہے, کل کون جانتا ہے. تو نیکی کا کوئی بھی موقع سامنے آئے تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی نیکی کا موقع ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا سویرے کر لیں گے, کل کر لیں گے, ٹال مٹول سے کام لیتے رہتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے, کوئی ضرورت مند ہمارے سامنے آتا ہے, اگر ہم اس وقت اس کی مدد کر دیں تو وہ اجر پائیں جو اس سے کئی گنا زیادہ مال خرچ کر کے ہم دوسرے وقت میں نہیں پا سکتے. کیونکہ یہ دنیا امتحان کی ہے نا, ٹیسٹ ہے اس میں ہم سب کا. کچھ کام اگر اپنے وقت پر نہ کیے جائیں, ضرورت کے موقع پر نہ کیے جائیں, تو بعد میں کیا ہوا فائدہ نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت میں گئے تھے, ہجرت کا سفر جو آپ کو ساتھ نصیب ہوا تھا, جب خوشی کے مارے آپ کے آنسو بہہ گئے کہ مجھے یہ موقع اور یہ سعادت ملے گی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا, حالانکہ وہ سب سے خطرناک ترین سفر تھا کہ جس میں نکلنا بس جان یا اپنی زندگی کو بھول جانے کے برابر تھا, کیونکہ ہر طرف سے مشرکین نے گھراؤ کیا ہوا تھا, نکلنا آسان نہیں تھا وہاں سے. اور پھر غار ثور میں وہ ایک رات جو آپ کی گزری, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو رہے تھے تو آپ کے پاؤں پہ بچھو نے کاٹا تھا اور آپ ہلے نہیں, یہ تھا وہ احترام اور تعظیم اور ادب جس کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے, جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہر موقع پر نظر آتی ہے. تو حضرت عمر کیا کہا کرتے تھے, اس ایک رات کی نیکیاں اگر ابوبکر مجھے دے دے تو ساری زندگی کے میرے کام لے لے مجھ سے. اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتا, وہ کوالٹی دیکھتا ہے, اور یہ دیکھتا ہے کہ کس نے کس موقع پر کیا کیا, کس وقت میں کون سا کام کیا. کیونکہ بعض اوقات آپ انتہائی خوف کے وقت میں, انتہائی مصیبت اور پریشانی کے وقت میں کسی کی تھوڑی سی مدد کر دیتے ہیں, وہ کئی گنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے بنسبت اس کے کہ اچھے وقت میں آپ بہت کچھ کر لیں. تو ہر لمحہ انسان کا امتحان کا لمحہ ہے نا. دیکھا یہ جا رہا ہے کہ عقل کون استعمال کرتا ہے, کون واقعی سمجھداری کا ثبوت دیتا ہے. کیونکہ منافقین کے بارے میں کیا آتا ہے, لا یفقہون الا قلیلا, اور حدیث بھی آتی ہے نا کہ دو چیزیں منافق کے اندر نہیں پائی جاتی, منافق اس سے خالی نظر آئے گا, ایک اچھا اخلاق اور دوسرے دین کی سمجھ, دین کی بات, نیکی کا کام, نیکی کا موقع, وہ نہیں اس کو سمجھ آتا. اللہ تعالیٰ پھر انسان کو ایسی توفیق دیتا ہے, اور یہ جو بات ہے نا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, ایک نیکی دوسری نیکی کا دروازہ کھولتی. جب آپ کے اندر اخلاص ہوتا ہے نا, سچے ہوتے ہیں آپ, تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی راہیں دکھاتا رہتا ہے. کیونکہ کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہوتا نا, کوئی پردے نہیں انسان پہ پڑے ہوئے ہوتے, اس کا دل جاگ رہا ہوتا ہے. توفیق جو ہوتی ہے نا کسی بھی کام کے کرنے کی, وہ سچائی کے ساتھ ہوتی ہے. ان الصدق یہدی الی البر, سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے. کیونکہ اللہ کو پتا ہوتا ہے نا یہ بندہ واقعی جینوئنلی یہ کام کرنا چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ راستے بھی دکھا دیتا ہے. منافقین چونکہ ساتھ جانا ہی نہیں چاہتے تھے, لہٰذا ان کو اپنے بہت سے کام یاد آ گئے, بہت سی مصروفیات آڑے آ گئیں, اور اس پر وہ مطمئن بھی ہو گئے. اصل بات یہ ہے کہ دین قربانی کے بغیر ہاتھ نہیں آتا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. قل للمخلفين من الأعراب, کہہ دیجئے مخلفین سے جو اعراب میں سے ہیں, ستدعون الی قوم, ان قریب تم دعوت دیے جاؤ گے, بلائے جاؤ گے ایک قوم کی طرف, اولی بأس شدید, جو سخت جنگجو قسم کی ہے. اب یہ کون سی قوم ہے, اس کے بارے میں ایک خیال تو یہ ہے کہ یہ حوازن اور ثقیف کے قبائل ہیں جو فتح مکہ کے فوراً بعد جنگ حنین ہوئی تھی, اس کی طرف اشارہ ہے. اور دوسرا یہ کہ مسلمہ کذاب کی طرف اشارہ ہے, اس کی قوم کی طرف, بنو حنیفہ. اور تیسرا فارس اور روم کی جنگوں کی طرف, کیونکہ یہ جو فتح مبینہ تھی نا, اس کے بعد تو پھر ایک راستہ کھل گیا فتوحات کا. کہا گیا کہ ٹھیک ہے, مانتے ہیں تمہارا عذر, آئندہ پھر ایک موقع آنے والا ہے جب تمہیں بلایا جائے گا, ستدعون الی قوم اولی بأس شدید, پھر قربانی کا وقت آئے گا, مشکل وقت آئندہ بھی آنے والا ہے. تقاتلونہم, تم ان سے جنگ کرو گے, او یسلمون, یا وہ مطیع ہو جائیں گے. یعنی ضروری نہیں کہ اس وقت بھی تم جاؤ تو وہ جنگ ہو, جیسے تبوک میں بھی ہوا تھا. فَإِن تُطِيعُوا, پھر اگر تم اطاعت کرو گے, يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا, دے گا تم کو اللہ اجر حسن, یعنی غنیمتیں, ثواب. وَإِن تَتَوَلَّوْا, اور اگر تم منہ موڑ گئے, جیسے حدیبیہ سے منہ موڑا تھا,
کما تولیتم من قبل، جیسا کہ تم نے منہ موڑا تھا اس سے پہلے، یعذبکم عذابا علیما، عذاب دے گا تم کو عذاب دردناک۔ اب ہوتا یہ کہ جب انسان ایک نیکی کا کام کرنا چاہتا تھا، ڈاواں ڈول تھا، کچھ سستی آڑے آ گئی، اب کیا ہوا، جب موقع نکل گیا تو ایسے شخص کو شدید پریشانی اور شدید ندامت لاحق ہوئی۔ اگر وہ اپنی اس پریشانی اور ندامت میں سچا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک اور موقع اس کے پاس لے آئے گا اور اس کو سچا کر دے گا۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ چانس تو گیا، آئندہ اور چانس آ رہا ہے، اگر تم وہاں واقعی سچے نکلے، فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، تو اللہ پھر قبول کر لے گا تم کو، یہ اللہ کی رحمت۔ لیکن اگر پھر تم بھاگ نکلے تو اللہ سخت عذاب دے گا، اللہ تعالیٰ پھر بار بار چانس نہیں دیتا۔ اس آیت سے نتیجہ یا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ بسا اوقات ایک انسان سچا ہوتا ہے مگر انسانی کمزوری کی وجہ سے کوئی سستی، کوئی غفلت، کوئی بھول ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر موقع دے دیتا ہے، اور اگر وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا جاتا ہے تو پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس وقت وہ پھر اپنی پرانی عادت کے مطابق وہی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بار بار موقع نہیں دیتے بلکہ پکڑ لیتے ہیں۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما۔ لیس علی الاعمى حرج، نہیں ہے اندھے پر کوئی حرج، یعنی کسی جنگ میں نکلنے کے لیے اگر کوئی نابینا شخص نہ جا سکے تو اس کی پکڑ نہیں، یعنی کس چیز میں حرج نہیں، کس چیز میں تنگی نہیں، کوئی گناہ نہیں جنگ کے لیے نکلنے میں۔ ولا علی الاعرج حرج، اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے۔ اعرج کا لفظ جو ہے یہ عرج سے عروج، عروج کس کو کہتے ہیں؟ بلندی کی طرف جانا، اوپر چڑھنا۔ جو لنگڑا شخص ہوتا ہے عام طور پر وہ ہموار زمین پر بھی ایسے چلتا ہے جیسے وہ سیڑھی پہ چڑھ رہا ہو۔ کبھی نوٹ کیا آپ نے؟ پاؤں میں تکلیف والا شخص کیسے چلتا ہے، یعنی سیدھی سڑک پر بھی اس کو چلنا اتنا مشکل ہوتا ہے جیسے کسی کو سیڑھی پر چڑھتے وقت مشکل ہوتی، اور وہ پاؤں اٹھاتا یا جسم کو اٹھاتا بھی اس طرح ہے جیسے وہ اوپر چڑھ رہا ہو، تو اس سے یہ لفظ عارج ہے۔ ولا علی الاعرج حرج، اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی حرج ہے کیونکہ وہ چل نہیں سکتا، مجبور ہے۔ ولا علی المریض حرج، اور نہ کسی مریض پر کوئی حرج ہے، تنگی، مواخذہ، پکڑ۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات، وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ ومن یتولی، اور جو منہ موڑ جائے گا، یعذبہ عذابا علیما، وہ عذاب دے گا اس کو عذاب دردناک۔ تو بات بہت سیدھی اور سمجھ میں آنے والی ہے کہ اطاعت کا راستہ نافرمانی کے راستے سے بالکل الگ ہے، دونوں راستے مختلف ہیں اور دونوں کا انجام بھی مختلف ہے۔ کوئی بھی شخص دنیا میں کام نہ کر کے محض باتوں کی وجہ سے اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ صرف یہ کہنا کہ نہیں ہماری نیت اچھی ہے اور ہماری تمنا بہت ہے اور ہماری خواہشات بہت ہیں، یہ نہیں مانا جائے گا جب تک انسان عمل کے موقع پہ، قربانی کے موقع پہ قربانی کر کے نہ دکھائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔